الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، آج جن اہم مضامین پر بات کرنی ہے وہ یہ ہیں. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا ہندو راشٹر، ہندو ملک. اگر دنیا کا کوئی ملک ہندو راشٹر بن جاتا ہے، مسلمانوں کو کن مسائل سے دوچار ہونا پڑے گا، مسلمانوں کو کیا تکلیف ہوگی، کیا پریشانی ہوگی. دوسرے نمبر پر سائنس جیسے جیسے ترقی کرتی جا رہی ہے، اسلام کے حقائق، اسلام کی سچائیاں اللہ تبارک تعالیٰ واضح فرما رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے. سائنس نے بہت دیر میں اس کی تحقیق کی کہ ڈی این اے کیا ہوتا ہے اور انسان کی زندگی میں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور کیوں یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کلام پاک میں فرما دیا تھا. ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے. یہاں تمام قومیں آپس میں مل جل کر رہتی ہیں. اسلام کی اور مسلمان کی ایک الگ شناخت ہے، الگ پہچان ہے. یہ جہاں جھکنا دیکھا وہاں جھکنا، یہ اسلام کی شان نہیں ہے. باطل کے سامنے گردن کٹ سکتی ہے لیکن گردن جھک نہیں سکتی، کیونکہ ہندوستان کا مسلمان ایک مخلوط معاشرہ، ملا جلا اور ملی جلی تہذیب اور کلچر میں رہتا ہے. تو بعض چیزیں غیر شعوری طور پر مسلمانوں کے سماج اور سوسائٹی میں سرایت کر جاتی ہیں، اور اتنا لمبا عرصہ اس کو کیا جاتا ہے کہ بعد اگر کہتا ہے کوئی یہ ناجائز ہے، یہ غیروں کی رسم ہے، تو قبول کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. غیر مسلموں کے جو تہوار ہوتے ہیں، گنیش کا تہوار ہے، دیوالی کا یا دیگر، اس میں مسلمانوں کو مٹھائی دی جاتی ہے، تحفے دیے جاتے ہیں. ان تحفوں کو، ان مٹھائیوں کو مسلمان استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس تعلق سے بات ہوگی. ابھی آپ نے گزشتہ جمعے اور اس جمعے کے درمیان یہ خبر
گردش کر رہی تھی سوشل میڈیا میں کہ اب اذان جو ہوگی وہ مسجد کے اندر ہوگی، میناروں پر اس کی آواز نہیں لے جایا جائے گا۔ میناروں پر جو ساؤنڈ باکس رکھے ہوئے ہیں، اسپیکرز رکھے ہوئے ہیں، وہ نکالنے کی بات آئی۔ پھر اس کے بعد پولیس کے محکمے نے وضاحت کی کہ صاحب یہ افواہ ہے، یہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، آپ لوگ میناروں پر اذان دے سکتے ہیں۔ یہ افواہ چلانے کے پیچھے، یہ خبر چلانے کے پیچھے ان کی کیا سازش ہے، کیوں یہ خبر چلائی گئی، اس تعلق سے بات ہوگی۔ اور حسب معمول ہم نے پچھلی جمعہ سوال رکھا تھا، ایک ایسا جانور ہے جس کے گوشت کو تو مسلمان کھا سکتا ہے لیکن اس جانور کو بیچ نہیں سکتا۔ گوشت کھانا حلال ہے، بیچنا ناجائز ہے، وہ کون سا جانور ہے، اس کی وضاحت ہوگی۔ اگر آپ آتے ہیں ہم اپنے مرکزی اور پہلے نمبر کے عنوان پر، دنیا میں کہیں اور نہیں، ہندوستان ہی کے اندر اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے اور بڑی شدت کے ساتھ فرقہ پرست تنظیمیں برسر اقتدار جو فرقہ پرست پارٹیاں ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ ملک کا نقشہ بدل ڈالیں۔ ہمارے علماء، ہماری اسلامی مسلمانوں کی جو تنظیمیں اور جماعتیں اور تحریکیں تھیں، بہت کوشش کی ان کو قریب کرنے کی۔ تحفظ جمہوریت کے میدان میں 15 اگست کے موقع پر، 26 جنوری کے موقع پر حضرت فدائے ملت مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ نے جگہ جگہ دسترخوان بچھائے اور اس کے اندر ہندوستان کے جو برادران وطن تھے، دلت طبقہ تھا، دوسرے غیر مسلمین تھے، ایک شین میں کھانا رکھ کر مسلمان بھی کھایا، غیر مسلم بھی کھایا۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد سے قومی ہمدردی، قومی یکجہتی، مساوات، بھائی چارگی بہت ایڑی رگڑ کر مسلمانوں نے کوشش کی کہ پیار اور محبت سے ہندوستان کا جو کلچر ہے، ہندوستان کی جو تہذیب ہے، ہندوستان کا جو تمدن ہے، اس کو باقی رکھا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مصافحہ جو کیا جاتا ہے، ہاتھ جو ملے جاتے ہیں، سامنے کا ایک ہاتھ ہونا چاہیے، ادھر کا ایک ہاتھ ہونا چاہیے۔ گلے جو ملے جاتے ہیں، 2 سینے ملنا چاہیے، خالی میں ایک سینہ سامنے کر لوں اور سامنے والا مڑ کر چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان کی قومی یکجہتی، بھائی چارگی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، آزادی کے بعد سے ہمیشہ مسلمان ہی اس بات کی کوشش کرتا ہے۔ رمضان المبارک کی عید کے بعد اور عید بقرعید کے بعد عید ملن تقریب مقرر کرتا ہے، عید ملن تقریب منائی جاتی ہے، جس کے اندر جمعیت علماء، جماعت اسلامی، دیگر تحریکیں، دیگر جماعتیں، جو عمائدین شہر ہیں، برادران وطن ہیں، غیر مسلمین ہیں، عید کے بہانے سے ان کو قریب کیا جاتا ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ 70 سال کے اندر مسلمانوں نے کوئی موقع قومی یکجہتی کا، بھائی چارگی کا، اخوت کا، محبت کے پیغام دینے کا، لینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں کے اندر پولیس افسران کو، ملٹری کے حکومت کے کارندوں کو مہمانان خصوصی چیف گیسٹ کے طور پر ان کو رکھا گیا۔ وہ کہاں بلاتے ہیں؟ ہماری شادیوں کے اندر جب نان ویج ہوتا ہے تو ویج کا ایک الگ پنڈال ہوتا ہے، شامیانہ ہوتا ہے، اس لیے کہ برادران وطن جو ہندوستان کے باشندے غیر مسلم ہیں وہ گوشت نہیں کھاتے، وہ بڑے کو ہاتھ نہیں لگاتے، تو ان کے لیے ویجیٹیبل کا ایک شامیانہ قائم کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے، گنیش کا تہوار ہے، ہیپی نیو ایئر ہے، یا یہ کہ ان کے اور
ایسی تقریبیں ہیں، کب وہ مصافحے کے لیے ہاتھ ادھر ہی سے جا رہا ہے، معانقے اور گلے ملنے کے لیے سینہ ادھر ہی سے جا رہا ہے، مصافحہ سامنے اور اس کے دونوں ہاتھ کے ملنے کو کہتے ہیں۔ 70 سال سے ہم ہاتھ دے رہے ہیں بھائی چارگی کا، اخوت کا، محبت کا، لیکن ادھر سے کوئی ہاتھ نہیں آیا۔ اس ملک کے اندر 800 سال سے زیادہ کم و بیش مسلمانوں نے حکومت کی۔ انگریزوں نے جو ملک چھینا وہ مسلمانوں سے چھینا، کسی اور قوم سے نہیں چھینا، مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اور ہندوستان میں، دنیا میں، ترکی ہو، افغانستان ہو، جہاں خلافت چلا کرتی تھی، یہاں کے حکمران عیاش کیوں نہ ہو، جیسے اکبر بادشاہ ہے، بد مذہب کیوں نہ ہو، لیکن اس خلافت سے اپنی کڑیوں کو جوڑے ہوئے تھے، اس کے لیے چندہ دیتے تھے، زکات کی رقم بیچا کرتے تھے، اس کا تعاون کیا کرتے تھے۔ 800 سال کے اندر اکبر بادشاہ ہو، اورنگزیب جیسا متقی پرہیزگار بادشاہ ہو، شاہ جہاں جیسا ہو، مغل بادشاہ ہو، ان کا تعلق ترکی سے، افغانستان سے برابر تھا۔ انگریزوں نے جو ملک کو چھینا تو مسلمانوں سے چھینا۔ تاج محل، لال قلعہ، فتح پور سکری کا قلعہ، قطب مینار، ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں جو ہمارے مسلم حکمرانوں نے ملک کی محبت کے اندر یہاں پر ان چیزوں کو قائم کیا۔ بہرحال ایک لمبے عرصے تک مسلمان آزادی کی جدوجہد کرتا رہا، آزادی کی لڑائی لڑتا رہا۔ 1857 سے 100 سال پہلے، 1757 سے مسلمان تنے تنہا جنگ آزادی کی لڑائی لڑ رہا تھا۔ نہ گاندھی جی تھے، نہ جواہر لال نہرو تھے، نہ شاستری تھے، نہ RSS تھی، نہ بھاجپا تھی، نہ کوئی تحریک تھی، نہ کوئی جماعت تھی۔ چیز میری گئی، لڑوں گا میں نا، میرے کپڑے کو پھاڑا ہے تو میں لڑوں گا، میرے باغ کو چھینا ہے تو میں لڑوں گا، باغبان میں ہوں، میری زمین پر قبضہ کیا۔ 800 سال تک ذرے ذرے پر مسلم حکمرانوں کی حکومت تھی، چھینا انگریزوں نے مسلمانوں سے، تو لڑ بھی یہی رہے تھے۔ آپ کو کیا لڑنے کی ضرورت؟ آپ کے مکان کے مقدمے میں، آپ کے پراپرٹی کے جھگڑے میں مجھے لڑنے کی، میں زیادہ سے زیادہ دعا کروں گا اللہ آپ کو کامیابی دے، میں کورٹ میں حاضر ہونا، دلچسپی لینا، لائر کو فیس دینا، کیا ضرورت؟ ان برادران وطن کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مسلم حکمرانوں نے ان کے ساتھ انصاف کیا تھا، کبھی ظلم نہیں کیا تھا، کبھی تشدد۔ ان کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ چاہے جیسا بھی ہو۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، حکومت کا پیسہ ٹچ نہیں کرتے تھے، ٹوپیاں بنا کرتی تھی ان کی بیگم، اور یہ کلام پاک لکھا کرتے تھے، زندگی بھر حکومت کے پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا، اور مرنے کے بعد بھی کفن کسی کے چندے کا ہو، حکومت کے پیسوں کا ہو، گوارا نہیں کیا۔ اورنگزیب نے فتاوی عالمگیری، فتاوا کی کتاب کو مرتب کیا۔ آج دنیا کے چپے چپے میں فقہ حنفی کے دارالفتہ فتاوی عالمگیری سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اتنا پرہیزگار ہو، یا دوسری طرف اکبر جیسا عیاش ہو جس نے دین الہی کو پیدا کیا، ہر ذات ہر دھرم کی ایک عورت کو نکاح کر کر، شادی کر کر وہ اپنے سرائے میں لے کر آیا، اپنے محل میں لے کر آیا، لیکن ان کا اللہ کا معاملہ چاہے جیسے بھی رہا ہو، کبھی دھرم کی بنیاد پر، ذات پات کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر کوئی میں کا لال یہ نہیں بتا سکتا
کہ اکبر بادشاہ عیاش ہے، اس نے ہمارے پر ظلم کیا، لڑکی کو چھین کر لے کر گیا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ایک لڑکی کے خاطر انتقام لینے کے لیے چلے جاتے ہیں، پوری حکومت، پوری پولیس محکمہ، ملٹری، افواج، طاقت و قوت کو لگا دیتے ہیں۔ ایک ہندو بہن اور ہندو بیٹی کی عزت اور آبرو کو بچانا ایک بادشاہ کا کام ہے، اکبر جیسا بھی رہا ہو۔ لیکن اس کے محل کے اندر ایک گھنٹی لگی ہوئی تھی، اس نے ہندوستان کے عوام کو یہ کہہ رکھا تھا، وہ غریب ہو، وہ بھیک منگا ہو، وہ یتیم ہو، وہ بیوہ ہو، اگر تم پر نہیں تمہارے جانوروں پر بھی کوئی ظلم کرتا ہے، 24 گھنٹے کبھی بھی آ کر یہ گھنٹی ہلانا، اکبر کے دربار سے تمہیں انصاف ملے گا۔ انصاف کا اتنا خوگر تھا، اس کی انصاف کا اتنا اثر خدا کی مخلوق پر تھا کہ بعض مرتبہ مدعی اور مدعا علیہ، دو فریق اور دو آپس میں لڑنے والے، زمین کی لڑائی، میاں بیوی کی لڑائی، کھیت کی لڑائی، پتہ نہیں چلتا، دعوے ان کے پاس بھی مضبوط، دعوے ان کے پاس بھی مضبوط، فیصلہ کرنا بہت مشکل۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پالتو ہاتھی، شاہی دربار کا ہاتھی تھا، جب فیصلہ ایسے مومنٹ میں آ جاتا کہ پہچاننے نہیں ہوتا جورو حق پر ہے یا مرد حق پر ہے، مدعی حق پر ہے یا مدعا علیہ حق پر ہے، تو وہ ہاتھی سونگ کر ظالم کو پہچان لیتا اور اپنی سونگ کے اندر مروڑ کر نیچے پٹک کر اپنے پیر سے اسے کچل دیتا، اور بعد میں ثابت ہوتا کہ ہاتھی نے صحیح فیصلہ کیا۔ 800 سال تک کوئی میں کلال یہ بتا نہیں سکتا کہ کسی مندر کو مسجد کے اندر تبدیل کر دیا گیا، کسی گرجا گھر کی دیواروں کو منہدم کر دیا گیا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید جیسا رحمت اللہ علیہ، اللہ کا ولی، اللہ کا نیکوکار بندہ، مقرب بندہ، آج بھی ہندوستان کے اندر کئی مندروں کے لیے اس کے وظیفے جاری ہیں، اس وقت کے جاری کردہ وظیفے، جیسے مساجد کو وہ عطایا دیا کرتا تھا، گفٹ دیا کرتا تھا، مندروں کی بھی دیکھ بھال کیا کرتے تھے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ۔ کسی ہندو کو، کسی برادران وطن کو، کسی نان مسلم کو قسم دی جا سکتی ہے، کھائی جا سکتی ہے، کوئی شکایت نہ اللہ کے ولی حکمرانوں سے تھی، نہ عیاش حکمرانوں سے تھی، وہ جو بھی ہو ان کا معاملہ۔ لیکن جب قوم کا مسئلہ آتا، حکومت کا مسئلہ آتا، ملت کا مسئلہ آتا، ہندوستان کا راشٹر کا مسئلہ آتا، تو انہوں نے انصافی کا معاملہ کیا ہو، چاہے وہ بیٹے کے خلاف فیصلہ جا رہا ہو یا گھر والوں کے خلاف فیصلہ جا رہا ہو، یہ ہمارا عنوان نہیں ہے۔ جب انگریزوں نے چھینا ہندوستان کو اور پھر انگریزوں کو مار کر بھگایا، دیوبند والوں نے، علماء کرام نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگان دین نے، 1857 تک لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شہید ہو گئے۔ اور جب ہمارے اکابرین نے دیکھا کہ گھر میرا بھی ہے، گاندھی کا بھی ہے، جواہر لال نہرو کا بھی ہے، شاستری کا بھی ہے، پنڈت کا بھی ہے، ملا کا بھی ہے، تو ہمارے اکابرین نے کہا یہ جنگ مل کر لڑنی پڑے گی۔ ہندوستان صرف خالص مسلمانوں کا نہیں، سب کا ہے۔ تب بگل بجایا تحریک آزادی کا، 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا۔ مسلمانوں کی حکومت، عدل و انصاف، اور مسلمانوں نے جو نقوش یہاں پر چھوڑے تھے، محمد بن قاسم جب ہندوستان کے کئی علاقوں کو فتح کیا اور اس کے بعد ان کو سپہ سالار نے، کمانڈر ان چیف نے کہا آپ واپس آ جائیے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر خدا کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں، آئے تھے ہمارے مندروں پر، ہندوستان کے مندروں پر حملہ کیا، ہندوستان کی قوم پر حملہ کیا۔ جب فاتح آتا ہے، کوئی ملک پر حملہ کرنے والا آتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا یہ چرچ ہے، یہ گرودوارا ہے، لڑائی کے اندر سب چاٹ جاتے ہیں اور ادھر کا ادھر ہو ہی جاتا ہے، 19-20 ہو جاتا ہے۔ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ جب فتح کر کر علاقے کو، سندھ کو فتح کر کر واپس جا رہے تھے، غیر مسلموں نے، عورتوں نے اپنی جھولیاں پھیلا کر
اپنے گود کے بچے قدموں میں ڈال کر محمد بن قاسم تیرے جیسا انسان فرشتہ نما ہم نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے اخلاق والا، ملک پر حملہ کرنے والا، مندروں کی دیواروں کو جس سے نقصان پہنچا، اور جہاں اسلامی مملکت اور اسلامی خلافت کو نافذ کرنے کی جس سے بات کی واپس جانا چاہ رہے تھے، تو غیر مسلم عورتوں نے اپنے گود کے بچوں کو ان کے پیروں میں رکھا، اللہ کے لیے نہ جائیے، آپ کے وجود سے رحمت کی بارش یہاں برستی ہے، کہا جانا ضروری ہے۔ تو سب کہا آخر درجے میں اتنی اجازت دے دیجیے کہ اگر آپ نہ صحیح تو آپ کے پتھر کا مجسمہ بنا کر ہم لوگ اس کی پوجا کیا کریں گے، ہم لوگ اسے دیوی دیوتا کا سمان دیا کریں گے۔ ان کے دلوں کے اندر حکومت کیا کرتے تھے، اخلاق تھا، کردار تھا، زنا نہیں کیا کرتے تھے، بدکاری نہیں کیا کرتے تھے، شادی کے نام پر عیاشی کی ہوگی، لونیوں کے نام پر عیاشی کی ہوگی، لیکن انصاف کے علم کو، انصاف کے جھنڈے کو کبھی گرنے نہیں دیا تھا۔ بہت احترام تھا۔ ہندوستان کے جو برادران وطن تھے، بیوہ کو اس کے مرد کے ساتھ ستی کر دیا جاتا تھا، پتوں میں کھاتے تھے، چھوت چھات تھی، برہمن کا مقام الگ تھا، دلت کا مقام الگ تھا، ان کے بول ان کے کانوں میں پڑ جاتے، سیس پگھلا کر ان کے کانوں کے اندر ڈالا جاتا۔ اسلام کی تعلیم مساوات ہے، کلکم بنی آدم وآدم من تراب، تم تمام کے تمام آدم کے بچے ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اخلاق کی تعلیم، قومیت جہتی کی تعلیم، مساوات کی تعلیم، برابری کی تعلیم مسلمانوں نے دی، بہت عزت تھی مسلمانوں کی۔ آزادی کے بعد 1947 میں جب ملک آزاد ہوا اور انگریز یہاں سے رفو چکر ہوا، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ہندوستان کے اندر کون سی حکومت قائم کی جائے۔ چھینی گئی تھی ہم سے حکومت، ہمارا مکان ہم کو دیا جانا چاہیے تھا، ہمارے مدرسے ہم کو دیا جانا چاہیے تھا۔ تو یہ لوگ لڑائی کرنے لگے، کچھ ہندو کہنے لگے پاکستان کے نام پر الگ ملک ان کو مسلمانوں کو دے دیا جائے گا، ہندوستان ہندو کے نام پر رہے گا، ہندو راشٹر بنے گا۔ مسلمان کہہ رہے تھے ہم سے انہوں نے ملک کو چھینا ہے۔ تو بابر، شاہجہاں، اورنگزیب، عالمگیر اور یہ جو مسلم حکمران جس طرز پر حکومت کر رہے تھے وہ حکومت کو قائم کیا جائے گا۔ 1947 سے لے کر 1950 تک یہ اونچ نیچ ہوتی رہی۔ آخر کار یہ کہا ہمارے اکابرین اگر چاہتے ضد کرتے تو وہی حکومت کے نقش قدم پر ہندوستان کو چلاتے جو شاہجہاں نے چلایا، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے چلایا، مسلم حکمرانوں نے چلایا۔ چھینی ہوئی چیز ہماری تھی، تم نے محنت کی جنگ آزادی میں، چلو یہ قلعہ لے لو، یہ پراپرٹی لے لو، یہ عہدہ لے لو، مرتے دب تک وظیفہ لے لو، تیار ہو جاتے۔ لیکن ہندوستان کے حالات اتنے کشمکش کے تھے، آپسی لڑائیوں کے تھے، جھگڑوں کے تھے۔ اسلام جھگڑے کو پسند نہیں کرتا، اسلام امن کا مذہب ہے، عدل کا مذہب ہے، انصاف کا مذہب ہے، وہ خون خرابے کو برداشت نہیں کرتا۔ تو ہمارے جو اکابرین تھے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، جو اکابرین تھے، انہوں نے کہا کہ اب فی الحال ایسا کریں گے کہ یہ ملک سیکولر ملک رہے گا۔ چاہتے ایک کام پر کھڑے ہو جاتے ہمارے اکابرین کہ نہیں، وہی خلافت کی جو تحریک تھی اس کو زندہ کیا جائے گا، خلافت کو نافذ کیا جائے گا۔ جیسے انگریزوں سے لڑائی ہوئی، برادران وطن سے جنگ ہوتی، پھر خلافت ہندوستان کے اندر قائم ہو جاتی۔ گھر گھر کے اندر لاشیں نکلی ہوئی تھیں، گھر گھر کی عورتیں بیوہ تھیں، گھر گھر کے بچے یتیم تھے، خون کی ندیوں سے یہ زمین سرخ ہو چکی تھی۔ اب ہمارے اکابرین نے کہا مزید خون خرابے سے رکنے کے لیے ایک کام کرو، یہ ملک کسی خاص مذہب والوں کا، دھرم والوں کا نہیں ہوگا، تمام مذاہب والوں کے حقوق برابر ہوں گے۔ ہم نے جیسے جنگ آزادی میں قربانی دی، بلیدان دیا، خون دیا،
1947 سے لے کر 1950 تک بھی اپنے جذبات، اپنے خواہشات، اپنے احساسات، اپنے مطالبات کی ہمارے اکابرین نے قربانی دی اور کہا کہ دھرم کی بنیاد پر ملک نہیں، مسلمان مسجد بنا سکتا ہے، حج کو جا سکتا ہے، وہ مندر بنا سکتا ہے، متھرا جا سکتا ہے، وارانسی جا سکتا ہے، بنارس جا سکتا ہے۔ سیکولرزم، جمہوریت کو برداشت کیا ہمارے اکابرین نے، خواہش نہیں تھی۔ ایک اور لڑائی لڑتے تو بہت جلد خلافت کی تحریک کامیاب ہوتی، لیکن خون خرابے کو ٹلانے کے لیے کہا کچھ دنوں کی تو بات ہے، جب حالات نارمل ہو جائیں گے، معمول پر اتر جائیں گے، تو اس وقت ایک کام کریں گے کہ وہ جو ہم نے بھولا ہوا سبق خلافت کا اس کو پڑھ لیا جائے گا، اور جیسے مسلم حکمران ہندوستان میں حکومت کیا کرتے تھے اس طرز پر ہم جو ہے حکومت کریں گے۔ امبیڈکر نے یہاں کا لا بنایا، قانون بنایا سیکولرزم کی بنیاد پر، جمہوریت کی بنیاد پر، اور 1950 26 جنوری کو ہندوستان کے اندر وہ سنویدھان، وہ قانون کو لاگو کیا گیا۔ لاگو کرنے سے پہلے ہر مذہب، ہر طبقے، ہر جماعت، ہر تحریک کی نمائندوں کی دستخط لیے گئے۔ چنانچہ گوالکر جو RSS کے بڑے سمجھے جاتے تھے اور دوسرے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی چاہتے نہ چاہتے ہوئے، حالانکہ ان کا دل کہہ رہا تھا یہ ہندو راج بنانے کی جو بات ہے وہ آج کل کی بات نہیں ہے۔ ہندوستان آزاد ہوا، ہمارے اکابرین قربانی دینے پر آئے، اپنے مطالبات، اپنے احساسات، اپنے جذبات کی قربانی دینے کے لیے آئے۔ اسی وقت گاندھی کے قاتلوں کا جو طبقہ تھا وہ مصر تھا کہ جب پاکستان مسلمانوں کے لیے بنا ہے اور مسلمانوں کے دنیا کے اندر 55 سے زیادہ ممالک ہیں، عرب ان کا ہے، یمن ان کا ہے، UAE ان کا ہے، دبئی ان کا ہے، شارجہ ان کا ہے، ہمارے لیے 100 کروڑ سے زیادہ ہم لوگ بستے ہیں، ہمارا کوئی ملک نہیں۔ ان کے دلوں کے اندر وہ بات پنپ رہی تھی، دستخط بھی کیا تو مجبوری سے کر دیا کہ اتنے لوگ 99 لوگ کر رہے ہیں، چلو میں بھی کر لیتا ہوں۔ لیکن دل کے اندر یہ بات تھی کہ جب بھی موقع ملے گا ڈسنے کا، ڈنک مارنے کا اور ہندو راج بنانے کا، تو ہم اس موقع کو چوکیں گے نہیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس ملک کو ہندو راج ہم بنائیں گے۔ اور ان کی دلیل یہ تھی، مسلمانوں کو بنگلہ دیش میں گیا، مسلمانوں کو پاکستان میں گیا، مسلمانوں کے نام سے، اسلام کے نام سے 55 کنٹریز اس جو ہے ورلڈ کے اندر ہیں، اس دنیا کے اندر ہیں، ہمارا کوئی ملک نہیں ہے، ہم نے آزادی میں قربانی دی۔ مسلمان 150 سال تک لڑنے کے بعد جب اس نتیجے پر پہنچے کہ برادران وطن کو شریک کرے بغیر ہم اس ملک کو فتح نہیں کر سکتے اور چھٹکارا نہیں پا سکتے انگریزوں سے، ان کو ساتھ لیا۔ گاندھی جی کہیں پڑے ہوئے تھے، جواہر لال نہرو کہیں پڑے ہوئے تھے، شاستری کہیں پڑے ہوئے تھے، ان کو جا کر آزادی کا بگل بجایا ان کے سامنے، آزادی کے فوائد بتائے اور ملک کی آزادی کے اندر کیا ان کو فائدے ملتے ہیں، کن نقصانات سے بچتے ہیں، ورنہ ان کو ہوا بھی نہیں لگی تھی۔ مسلمانوں نے، ہمارے اکابرین نے ان کو بتایا، ولبھ بھائی پٹیل کیا ہیں، وہ کیا ہیں، وہ کیا ہے، سب کو مسلمانوں نے بتایا، لیکن ان کے دلوں کے اندر وہی بات تھی اور وہاں سے انہوں نے کوشش شروع کر دی۔ یہ ملک آج سے نہیں، 70-75 سال سے ہندو راج کی طرف گامزن ہے۔ مسلمان ایک مخلوط معاشرے میں رہتا ہے، ایک ہندو ہے، ایک سکھ ہے، ایک عیسائی ہے، ایک پارسی ہے، ایک آتش پرست ہے۔ اس وجہ سے غیر شعوری طور پر ان میں کی کئی چیزیں، جیسے منگل سوتر شادی کے اندر ڈالا جاتا ہے، یہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اڑیسہ کے اندر درگا پوجا کی جاتی ہے، اس کے اندر جانوروں کو چھانٹا جاتا ہے۔ پچھلے سال ایک مندر کے سامنے 21 جانوروں کو چھانٹا گیا، ان میں سے 19 مسلمانوں نے بکرے لیے چھانٹنے کے لیے۔ مندر کا تصور اسلام میں کہاں ہے، مسلمانوں میں کہاں ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔
لیکن گھل کر مل کر بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر ایسی آ گئی غیر شعوری طور پر، جیسے شیعہ سے رسم آ گئی کہ عاشورے کے دن کھچڑا پکانا، شربتیں بانٹنا، قبیلے قائم کرنا۔ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسلام کا عمل 9-10 کو روزہ رکھو یا 10-11 کو روزہ رکھو۔ چنانچہ اقتدار میں نہ رہتے ہوئے بھی اقتدار والوں کو انہوں نے ہیجک کرنے کی کوشش کی۔ بھاجپا پوری طاقت اور قوت کے ساتھ پچھلے 10 سالوں سے ہندوستان میں آئی ہے، لیکن اس کی جو تحریک تھی، ان کے جو جذبات تھے، ان کے جو احساسات تھے، ان کے جو عزائم تھے، ان کے جو مقاصد تھے، وہ حکومت آنے کے بعد نہیں، حکومت کے آنے سے پہلے جب 1950 میں سنویدھان یہاں کا لاگو کیا گیا، چوری چھپے منافقت کے ساتھ دستخط تو کر دیا، لیکن ان کا دل گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے اسی وقت سے ایک بس نئی ڈپو سے لائی جاتی ہے، مارکیٹ سے میجسٹک جانے کے لیے، شیواجی نگر جانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ کیا کسی مولوی کو بلا کر فاتحہ دلائی جاتی ہے، یا پٹے لگا کر، موز کے پتے لگا کر پوجا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے۔ کسی ہائی وے کے اندر، کسی گلی کے اندر آرچ بنایا جاتا ہے، آرچ کے اوپر جو گنبد ہوتا ہے اس کے اندر کیا مکے کی تصویر رکھی جاتی ہے، مدینہ طیبہ کی، یا دیوی دیوتاؤں کی تصویر رکھی جاتی ہے؟ کسی سرکاری عمارت کا ادگھاٹن ہوتا ہے تو جہاں پنڈت کو بھی بلا لیا، جہاں پادری کو بھی بلا لیا، چلو ایک مولوی صاحب کو بھی، سرکاری ملا کو بلا لے، فاتحہ کروا لے، لیکن پوجا تو کی جاتی ہے۔ یہ زہر دھیرے 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 وہ ہندوستان کے اندر گھولتے رہے۔ ہندوستان کے اندر مکڑے کتنی پارٹیوں کے کیوں نہ ہو، یہ کانگریس کوئی مسلمانوں کے ہمدرد نہیں ہے، یہ دل والے کوئی مسلمانوں کے ہمدرد نہیں ہیں۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ شام کو جتنے انڈے کھلاؤ، جتنا دودھ پلاؤ، ایک دن ڈسنے کا کام کرے گا۔ بچھو سے کتنا شیک ہینڈ کرو، مصافحہ کرو، معانقہ کرو، پالو، وہ ڈنک مار کر رہے گا۔ قرآن نے کہا کہ جنت الگ ہے، جہنم الگ ہے، جنت کا راستہ الگ ہے، جہنم کا راستہ الگ ہے، یہ کبھی دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ پیشاب الگ ہے، پانی الگ ہے، یہ دونوں الگ یہ ایک نہیں ہو سکتے۔ دن الگ ہے، رات الگ ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ زہر الگ ہے، شربت الگ ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ یہ لباس کانگریس کا پہن لے، یہ دھڑا کا پہن لے، یہ آزاد امیدوار کا پہن لے، جو کافر ہے کبھی ایمان اسلام سے ان کی بنتی نہیں، جو جنت کا راستہ ہے کبھی جہنم کی طرف جاتا نہیں، اور جو جہنم کا راستہ ہے کبھی جنت کی طرف جاتا نہیں۔ لا تتخذ اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے مومنو، ان یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے اپنے نہیں ہو سکتے۔ بھاجپا ہو، کسی میں کم ہوگا، کسی میں زیادہ ہوگی شرارت۔ جیسے امریکہ کے اندر لوگ کہتے ہیں، ابھی جو موجودہ صدر آیا ہے اس نے قرآن کی آیت کو پڑھا ہے، انہیں حدیث کو پڑھا ہے۔ مسلمان اتنا ایک نمبر کا بے وقوف ہے کہ صاحب اس کو لالی پمپ دو اور اس کو 1000-2000 روپے دیو تو اپنے ووٹ کا سودا کر دیتا ہے، اپنی آئی ڈی کا سودا کر دیتا ہے، اپنے آدھار کارڈ کا سودا کر دیتا ہے، اپنی ضمیر، اپنے ایمان کا سودا کر دیتا ہے۔ آپ کے علاقے میں مسلمانوں نے نہیں کیا؟ تو اس نے قرآن پڑھا تو کہنے جو بھی آئے، ٹرمپ آئے، اوباما آئے، بش آئے، ٹونی بلیر آئے، فلاں آئے، اصل یہودی، اور یہودیوں کے اندر بھی 5-10 جو یہودی ہیں انہوں نے دجال کے ایجنٹ بن کر کمان کو سنبھالے ہوا ہے۔ کوئی بھی صدر آئے، کام وہی ہوگا جو یہودی چاہے گا، کام وہی ہوگا جو نصارہ چاہے گا۔ ہندوستان کے اندر جو بھی پارٹی آئے، کانگریس کہتے ہیں مسلمانوں کی وفادار ہے۔ بابری مسجد کا تالا کس کی حکومت میں کھولا گیا؟ بابری مسجد کے اندر مورتیاں کب رکھی گئی؟ بابری مسجد کو شہید کب کیا گیا؟ کون تھے؟ یہ RSS والے تھے یا وہی کانگریس والے تھے؟ کوئی مسلمانوں کا ہمدرد فرقہ نہیں ہو سکتا۔ مکوٹے کوئی پارٹی کا کیوں نہ ہو، کسی تحریک کا کیوں نہ ہو، کسی شخص کا کیوں نہ ہو، RSS اور موہن بھاگوت کی جو کلچر ہے اور
گاندھی جی کے قاتلوں کی جو تہذیب ہے وہی چیز کاٹ کر وہاں مؤثر ہوتی ہے۔ 1947 سے لے کر اب تک لاکھوں فسادات ہندوستان کے اندر ہو گئے۔ ہندوستان کے اندر ہزاروں تہذیب والے، ہزاروں مذہب والے رہتے ہیں۔ جب کبھی فساد ہوا ہے عیسائیوں کا مسلمانوں کا، ہندوؤں کا مسلمانوں کا، یہ مسلمان ہی کیوں آتا ہے؟ حکومتیں ہزاروں آئی، مکوٹے ہزاروں بدلے، لیکن کبھی کارخانہ جلتا ہے مسلمان کا جلتا ہے، آبرو لٹتی ہے مسلمان عورت کی لٹتی ہے۔ تو یہ آج کی چیز نہیں، اسی وقت سے جتنی حکومتیں آئی کوشش کی اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کے کلچر اور مسلمانوں کے تمدن اور مسلمانوں کے شاعر کو جو ہے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ ایک ٹرین چنئی کی طرف جا رہی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب یہ ٹرین جو ہے کلکتہ کی طرف جا رہی ہے۔ معلوم ہو رہا ہے جولار پیٹ اسٹیشن آیا، بنگار پیٹ اسٹیشن آیا، کاٹپاڑی اسٹیشن آیا۔ یہ اس ملک کو جس طرف لے کر جا رہے ہیں، کبھی داڑھی والے پولیس کانسٹیبل کو نکال دیا، کسی آفیسر کو نکال دیا، فرقہ وارانہ فساد کے اندر فسادیوں کو چھوٹ، اور جس کا مکان جلا، جس کے گھر کی عزت لوٹی اور جس کا کارخانہ تباہ ہوا، اس کے اوپر سخت طریقہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں ملک کس کی طرف بڑھ رہا ہے؟ ہندوستان کے اندر مختلف مذاہب والے تہوار مناتے ہیں۔ دیوالی کی مبارکبادی دلی میں بیٹھے ہوئے راجا صاحب دیں گے، گنیش کی مبارکبادی وہ دیں گے، عید الفطر کی کیوں نہیں دیتے وہ، عید الاضحیٰ کی کیوں نہیں دیتے؟ یہ ملک دھیرے 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 بڑھ رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے عزائم، ان کے مقاصد کے اندر یہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ سے ہمارا رشتہ کمزور ہوا، نبی سے ہمارا رشتہ کمزور ہوا، مسجدوں سے ہمارا رشتہ کمزور ہوا، سنتوں سے ہمارا رشتہ کمزور ہوا، تو جو غیر مسلم مسلمانوں کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، مسجد کی عزتیں کیا کرتے تھے، آج چپلوں کے ساتھ، جوتوں کے ساتھ مسجد کے میناروں پر چڑھ کر بھگوا رنگ کا جھنڈا وہ لہرا رہے ہیں۔ کبھی مسجد کے سامنے گزرتے ہوئے چپلوں کو اپنے بغل میں ڈال لیا کرتے تھے، وہ مزاروں کے پاس آ کر اولیاء کا اکرام کیا کرتے تھے۔ آج بھی خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر مسلمان کم ملے گا، نان مسلم برادران وطن زیادہ ملیں گے۔ آج بھی ہندوستان کے بعض علاقوں میں مغرب کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد ایک لمبی قطار عورتوں کی ہوگی، ہاتھ میں گود کے بچے لیے ہوئے ہوں گے۔ اے نمازی، تو پڑھ کر تھوک دے گا، تو ہمارے بچے کی طرف تھوک کے اثرات ڈال دے گا، ہمارے بچے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ کبھی وضو کا پانی لے کر منہ پر ڈالا کرتے تھے۔ اللہ سے رشتہ مسلمانوں کا کمزور ہوا، بے حیائی پر اترا، بے شرمی پر اترا، حرام پنے پر اترا، نماز کو اس نے چھوڑا، داڑھی کو اس نے چھوڑا، غیروں کی تہذیب اور کلچر کو سینے سے لگایا، جھوٹ بولنے لگا، مکاری کرنے لگا، دغا بازی کرنے لگا، دھوکہ دینے لگا۔ اللہ کی نگاہ سے کیا گرا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو غیر مسلم ہیں، جو ڈرا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے، پہلے گاؤں کے اندر ایک مسلمان کا کھیت ہے، ایک نان مسلم کا کھیت ہے، ان جو ہے کھیتوں کے اندر بکری چر لیا کرتی، مسلمان کی بکری غیر مسلم کے کھیت میں، یا غیر مسلم کی بکری مسلمان کے کھیت کو چر لیا کرتی تھی۔ پٹا پٹی کی شری پہن کر ایک ٹوال منڈے کے اوپر ڈال کر جو وہ فیصلہ کر دیتا تھا مسلمان چودھری، وہ فیصلہ سپریم کورٹ سے زیادہ مضبوط سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے چودھری جن علاقوں میں رہا کرتے تھے وہاں تھانہ نہیں ہوا کرتا تھا، وہاں عدالت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اگر کوئی مس ہو کر عدالت چلا بھی جاتا یا پولیس تھانہ چلا بھی جاتا تو پولیس کا انسپکٹر ان سے پوچھتا چودھری سے فیصلہ کیوں نہیں کرایا، جا وہیں سے فیصلہ کروا لے۔ اللہ نے عزتیں دی تھی، اللہ نے مقام دیا تھا، اللہ نے عظمتوں کے تاج پہنائے ہوئے تھے۔ مسلمان دھوکے میں آئے۔ آج کی فجر کی نماز کتنے مسلمانوں نے پڑھی؟ مجھے یہ بتائیے، آج کتنے مسلمانوں نے وقت پر مسجد کے اندر حاضری دی؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ نہ احترام جمعہ کا ہے، نہ قرآن کا ہے، نہ علماء کا ہے، نہ مدارس کا ہے۔ اللہ سے کی نگاہ سے گرنا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جانوروں کی نگاہ سے بھی گرا دیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں گئے، بڑے بڑے وحشی جانور وہاں پر رہا کرتے تھے، ان جانوروں کو دیکھ کر ہم لوگوں کا بسیرا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے صرف یہ کہا
نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتحلوا، اے جانوروں، اے جنگل کے درندوں، اے شیروں، اے ریچھوں، اے باغوں، ہم نبی کے غلام ہیں، یہاں فساد مچانے کے لیے نہیں آئے ہیں، اسلام کا علم بلند کرنے کے لیے آئے ہیں، توحید کا جھنڈا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، اخلاق کو، کردار کو عام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں امین کے بول عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ختم نہیں ہوئے تھے کہ جانور اپنی اپنی گودوں کے اندر بچوں کو لے کر خالی جنگل خالی کر کر چلے گئے۔ آج کہتا ہے مسلمانوں میں کالج میں ایڈمیشن نہیں ملتا، ہاسپٹل میں جگہ نہیں ملتی، مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور بعض شہروں کے اندر نان مسلم برادران وطن مسلمان کا نام سن کر مسلمان کو کرائے پر دکان دینے کے لیے تیار نہیں، مکان دینے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی موجودہ حکومت نے ایجوکیشن سسٹم کو بدلا ہے، 1920 کے اندر اور 21 کے اندر وہ ایجوکیشن سسٹم لاگو اگر ہو جائے گا، رہی صحیح کثر بھی اسلام کی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی بہت دامدار ہو جائے گی، مسلمانوں کو بہت پاپڑ بیچنے کے پڑیں گے۔ اردو کو اس سے ختم کر دیا گیا۔ ہمارے مسلمانوں کے اسلام کا جو سرمایہ ہے، کلام پاک کی جو تفسیریں ہیں، حدیثوں کی جو تشریح ہیں، زیادہ تر اردو زبان کے اندر ہے، اردو کا کہیں تذکرہ نہیں، سنسکرت ہے، ہندی ہے، بنگلہ ہے، اڑیا ہے، کنڑا ہے، تیلگو ہے، ملیالم ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے مسلم حکمرانوں کے جو چیپٹر تھے، ہر کتاب کے اندر ہر مذہب کے نمائندوں کا، گرو نانک کا تذکرہ ہے، رام کا تذکرہ ہے، سیتا کا تذکرہ ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چیپٹر آئے گا۔ اسلام سے متعلق جو چیپٹر تھے ان کو ختم کر دیا گیا، اردو کو ختم کر دیا گیا۔ ہندوستان کے اندر آج بھی جتنے ریلوے اسٹیشن ہیں، آپ کو اردو کے اندر اسٹیشن کا نام لکھا ہوا ملے گا۔ اتر پردیش کی پہلی زبان ہندی اور دوسری زبان اردو، اردو میں ایڈریس لکھنے سے خط پہنچتا تھا، اپلیکیشن عدالت میں اردو میں لکھا جا سکتا تھا، بہت تیز رفتاری کے ساتھ۔ میں نے کہا کہ چنئی جانے والی ٹرین میں جو اسٹاپس آ رہے ہیں، جو اسٹیشن آ رہے ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں یہ چنئی جا رہی ہے ٹرین، کبھی بنگار پیٹ آیا، کبھی جولار پیٹ آیا، کبھی کاٹپاڑی آیا، کبھی بیلور آیا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ رخ کی دھارا کس طرف ہے۔ ہندوستان کے اندر جو مسلم حکمرانوں کے ناموں پر الہ آباد، غازی آباد، فلاں جو شہر تھے، ان شہروں کے ناموں کو بدلنا کیا معنی رکھتا ہے، کیا مطلب رکھتا ہے؟ مسلمان خواب غفلت کا خرگوش کی نیند سویا ہوا ہے۔ ہم اتنے کروڑ کے اندر ہیں، ہمارے اکابرین کی قربانی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کی قربانی ہے، حسین احمد مدنی کی قربانی ہے، حضرت ٹیپو سلطان شہید کی قربانی ہے، پیدرم سلطان وہ کہہ کر مسلمان تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے، طلاق کے بارے میں سوچ رہا تھا، طلاق کا کیا ہوا؟ کشمیر کے بارے میں سوچ رہا تھا، کشمیر کا کیا ہوا؟ سیکولرزم اور یکساں سول کوڈ کے بارے میں کیا ان کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں؟ اور آ جائے گا تو اس قوم سے کیا امیدیں مسلمان رکھ سکتے ہیں؟ روڈوں کے نام اکبر، حالانکہ کوئی اللہ کا ولی نہیں تھا، وہ بادشاہ تھا، لیکن اس کے نام سے اکبر روڈ کو دلی کے اندر دوسرا نام رکھ دیا گیا، علاقوں کے نام بدلے جا رہے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے اندر ایک لائر کو مارا گیا، لائر کو پیٹا گیا، اس کے بعد خود پولیس نے بیان دیا کہ میں نے معاف کرنا غلطی سے مسلمان سمجھ کر مارا۔ میڈیا میں بات آ رہی ہے، وہ نان مسلم لائر، وہ لاک ڈاؤن کے اندر کوئی گستاخی کی ہوگی، کوئی قانون کے خلاف کوئی مسئلہ جو بھی ہو، اس نے بیان دیا کہ ہم اس کو مسلمان سمجھ کر مار رہے تھے۔ مسلمان ایک پٹنے والی قوم ہو گئی، ایک مار کھانے والی قوم ہو گئی، ایک ماؤں لانچنگ والی قوم ہو گئی۔ اس کو اٹھو بولے تو اٹھ جاتا ہے، بیٹھے بولے تو بیٹھ جاتا ہے۔ ابھی پچھلے 3 مہینے کی ہسٹری کے اندر عدالتوں کی کتنے لوگوں کو ضمانت ملی؟ بی جے ہلڈی، کے جے ہلڈی کا جو واقعہ ہوا اور اس کا جو اصل ملزم ہے جس کی وجہ سے یہ فساد، یہ چنگاری آتش فشاں کے اندر تبدیل ہوئی، کیا اس کو ضمانت نہیں ملی؟ کلکتہ کے 2 لڑکے آتھرس، جہاں پر کسی ماں بہن اور بیٹی کی آبرو لوٹی تھی، وہ جا رہے تھے لیپ ٹاپ لے کر، یو اے پی مخالف ہندوستان قانون لگا کر ان کو
صرف 3 مہینے کی 1947 سے لے کر اب تک کیا ناانصافی ہوئی، کیا معاملہ ہوا مسلمانوں کے ساتھ نہیں. 3 مہینے کی ہسٹری الٹ کر دیکھیے مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. عدالت کے فیصلوں نے جن کو ضمانت دی، سپریم کورٹ میں نمبر آنے کے لیے کئی مہینے لگ جاتے ہیں. وہ بیکار نہیں بیٹھے ہیں، لاکھوں مقدمات ہوتے ہیں، وہ لائن سے آتے ہیں. لیکن ایک جو ہے دہشت گرد اور مسلم مخالف چینل کا ڈائریکٹر اور اس کا بانی اپلیکیشن دیتا ہے تو دوسرے دن وہ اس کو ضمانت دی. کہنے کی بات نہیں، یہ حالات کیا بتا رہے ہیں. کون سے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. میں ڈرا نہیں رہا ہوں. انہوں نے اس سے پہلے یہ کہا تھا، 70 سال سے کہہ رہے تھے 1920 کے بارڈر میں ہم ہندوستان کو ہندو راج بنا دیں گے، ہندو ملک بنا دیں گے. لیکن موہن بھاگوت اس نے کہہ دیا کہ ہندوستان راج بن چکا ہے. میں نے کہا جیسے امریکہ برطانیہ کے اندر مکڑے جس کے بھی آئیں، یہودی لابی کام کرتی ہے. ہندوستان کے اندر کون سی جماعت کا وہ دل ہو، وہ دھڑا ہو، وہ کانگریس ہو، وہ پنجا ہو، وہ بھاجپا، کوئی کم کوئی زیادہ، کوئی چھپا کر کرتا ہے نفاق کے ساتھ، کوئی کھلم کھلا کرتا ہے. فرق یہی ہے. لیکن سب یہی RSS، اسلام مخالف، مسلمان مخالف. طلاق کی بل کے اندر ان کی سبھا کے اندر ایک سبھا میں ان کی میجارٹی تھی، انہوں نے پاس کر دیا، اور ایک سبھا کے اندر میجارٹی نہیں تھی. اگر اپوزیشن چاہتا تو طلاق کی بل پاس نہیں ہو سکتی تھی. واک آؤٹ کر کے چلے گئے، چھٹی لے کر چلے گئے، ووٹ ہی نہیں ڈالا. وہی ہوگا جب تک جو ہے ہندو راج کے بارے میں ہوگا تو ان کے دل میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گوشے میں بتوں کی عظمت ہے، اسلام کی دشمنی ہے. 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. کہتے ہیں کہ چور کے ہاتھ میں چابی دے دی جائے تو پھر جو ہے وہ چوری نہیں کرے گا. ابھی دیکھ لیا کہ پچھلے 10 سالوں کے اندر ہندوستان کے اندر کتنی تبدیلی آئی. مسلمانوں کی حیثیت کو بے وزن کر کے رکھ دیا. سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ لوگ ایسے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تعداد کے اندر کم ہوں گے؟ فرمایا تعداد کے اندر زیادہ ہوں گے، لیکن تمہارا مقام، تمہارا وزن ایسا ہو جائے گا جیسے بہتے پانی کے اندر ایک کاڑی کا ٹکڑا، ایک تن کا، وہ پانی جہاں جاتا ہے اس تنکے کو بہا کر لے کر جاتا ہے. مسلمانوں کے پاس آج حکومتیں ہیں، مسلمانوں کے پاس ڈیزل ہے، مسلمانوں کے پاس پیٹرول ہے، مسلمانوں کے پاس 55 سلطنتیں ہیں، مسلمانوں کے پاس زمین کے خزانے ہیں، آسمان کے خزانے ہیں. لیکن اس کے باوجود آج صاف کر دیا کل تک مسلمان جو ان کو چونکا دیتا تھا اور ان کو ڈراتا تھا، ان کو مروب کرتا تھا ہمارے ووٹ سے حکومتیں بنتی ہیں. موجودہ حکومت نے صاف کہہ دیا تمہیں ووٹ بھی دینے کی ضرورت نہیں، اور تمہیں نہیں بھی دیتے ہم نامعلوم، ہمیں کیا کرنا معلوم ہے. ہندوستان کے برادران وطن کے اندر وہ زہر گھولنے کے اندر کامیاب ہو گئے، وہ دوریاں مسلمان اور غیر مسلموں میں پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے. جو دوریاں آج ہم کو نظر آ رہی ہیں وہ مسلمان، وہ غیر جو ہمارے آبا اجداد کے پاس فیصلے لایا کرتے تھے، جس دھرتی کے اندر 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی، آج وہ کہہ رہے ہیں کسان خودکشی کر کر مر جائے، یہاں کا کاروبار ٹھپ جائے، یہاں کا وہ IGBG وہ کیا ہوتا ہے جو اکنامکس کے حساب سے ڈاؤن ہو جائے. شاہ جہاں کے زمانے میں اس کو جب شمار کیا گیا سونے کے اتنے سکے تھے، کئی رات گننے کے باوجود وہ سونے کے سکے ختم نہیں ہوئے. ہندوستان کی معیشت، ہندوستان کا کاروبار تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. خودکشیاں ہو رہی ہیں، کسان خودکشی کر رہا ہے، اور امپورٹ ایکسپورٹ کم ہو گیا ہے، تباہی بربادی آ گئی ہے، کرونا آ گیا ہے. لیکن پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم بابری مسجد کو شہید کرنے والوں کو ووٹ دیں گے، اسلام کے خلاف بولنے والوں کو ہم ووٹ دیں گے، مسلمانوں کے خلاف قتل عام کرنے والوں کو ووٹ دیں گے. بہار کے بارے میں کوئی خواب بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ کون ووٹ لے کر آئے گا، کون ہارے گا، کون جیتے گا. یہ آنکھیں کھولنے کے لیے ہم ان باتوں کو کہہ رہے ہیں. کوئی سیاسی میدان نہیں ہے، کوئی سیاسی اکھاڑا نہیں ہے. اب بھی وقت ہے اللہ سے رجوع ہونے کا.
ابھی بازی مارنے کا وقت ہے، توبہ کر لے، اللہ کر لے، معاملات کو صاف کر لیں، قرض والے کا قرض ادا کر دیں، ماں باپ سے معافی مانگ لیں، حقوق العباد کی جو ہے جو کمی بیشی ہوئی اس کو پورا کر لے، ورنہ کل اگر یہ ڈکلیئر ہو، اب تو ہو چکا ہے ڈکلیئر، آفیشلی ڈکلیئر نہیں ہوا، ابھی عدالتوں کے اندر ہندو راج کے حساب سے فیصلے صادر نہیں ہوئے، جو کرنا ہے وہ کر رہے، پولیس کی جو مرضی ہے، قانون کی جو مرضی ہے، حکومت کی جو مرضی ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مسلمان خالی بیٹھ کر دعا کر سکتا ہے، اسی حال کے اندر بیٹھ کر قرارداد منظور کر سکتا ہے۔ یہ ایجوکیشن پالیسی ہمیں منظور نہیں، تمہارے کہنے سے مودی روتے بیٹھ جائے گا، حکومت روتے بیٹھ جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، جو چاہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے، ہاتھی چلا گیا ہے، دمبی چلی گئی ہے، آخر کا ایک گچھا، ایک مٹھی کے بال ہاتھی کے ہاتھ میں ہے۔ مسلمان اگر رجوع اللہ کر لے اور یہ نہ سمجھے اتنے کروڑوں کی تعداد میں ہم ہیں، اتنے مدارس ہمارے ساتھ ہیں، اتنے مساجد ہمارے ساتھ ہے، جب ہندو راج ڈکلیئر نہیں ہوا، اذانوں کے تعلق سے کیا کہا جا رہا ہے، نکاح کے تعلق سے کیا کہا جا رہا ہے، مسلم پرسنل لا کے تعلق سے کیا کہا جا رہا ہے، طلاق کے تعلق سے کیا کہا جا رہا ہے، تھانوں کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے، موت لانچنگ کے ذریعے سے مسلمان نوجوانوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، کس کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اذان پر پابندی کی بات کیوں کہی جا رہی ہے، سڑک پر نماز پڑھنے سے منائی کی بات کیوں کہی جا رہی ہے، مدارس پر تالے بندوں کی بات کیوں کون کہہ رہا ہے۔ تو جب اقتدار میں آ جائیں گے، ڈکلیئر ہو جائے گا، تو کیا آپ کو مولوی بنانے کے کارخانے حکومت بنا کر دے گی؟ جب ان کے اقتدار میں نہیں ہے، اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، اتنے سب کچھ حالات ہیں، اور انہوں نے اس کی کتابیں بھی لکھ دی۔ منوج مرتی جو ان کی کتاب ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ملک جس دن ہندو راج بن جائے گا اس پر عمل کیا جائے گا، وی اینڈ آور نیشن، ہم اور ہماری قومیت۔ اس کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہندو راج بننے کے بعد ملک کس طرح چلے گا، خدا جانے ٹوپی نظر آئے گی نہیں آئے گی۔ رشیا کے اندر جب کمیونسٹوں نے قبضہ کیا، ایک اذان کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، ایک کلام پاک کا برق اگر کہیں مل جاتا تو اس کو زندہ سولی پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ لوگ عمارتوں کے اندر شراب کی الماریاں بنا کر اس کے پیچھے تہخانہ بناتے، انڈر گراؤنڈ زمین کے اندر ایک کمرہ بناتے، ایک حافظ قرآن کے پاس ایک پارہ ہوتا، وہ ایک پارہ وہ عورتوں کو یاد دلاتا، وہ بچوں کو یاد دلاتا، کسی کے پاس 10 پارے ہوتے۔ کلام پاک کے نام و نشان کو ختم کر دیا گیا، اذان کے نام و نشان کو ختم کر دیا گیا، نماز باطل کی جب الغار ہوگی۔ سعودی عرب کے اندر مسلمانوں کی حکومت ہے، کتنے گھنٹے مندر کے بجانے دیتے ہیں آپ؟ کتنے گرجا گھروں کے اندر گھنٹے بجانے دیتے ہیں؟ کتنا شرک کی اجازت دیتے ہیں، کتنا کفر کی اجازت دیتے ہیں، کتنا سنیما ہال کھولنے کی اجازت دیتے ہیں، کتنا شراب کے اڈے کھولنے کی اجازت دیتے ہیں۔ وہ جب آئیں گے ہندو راج بنائیں گے، جب مسجدیں بند کر دیں گے، مدارس بند کر دیں گے، داڑھیوں کا پرمیشن دیں گے، باطل کا تسلط جن علاقوں کے اندر ہوا، آج بھی 1400 سال پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10 سالہ مکی دور کے اندر جب باطل کی الغار تھی، وہ یہی تو کہا کرتے تھے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اس کے قریب مت جاؤ، یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، یہ بدماش ہے والعیاذ باللہ، اور اس کا کلام مت سنو۔ جو سنتا ہے ایک مرتبہ وہ نبی کا دیوانہ ہو جاتا، کلام پاک کا دیوانہ ہو جاتا۔ تو باطل کا تسلط جب ہوا ہے جن ممالک کے اندر، کوئی توقع نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے، ارتداد کا دورہ ہوگا، کوئی کھیت بچانے کے لیے مرتد ہو جائے گا، کوئی زمین بچانے کے لیے مرتد ہو جائے گا، کوئی پراپرٹی بچانے کے لیے مرتد ہو جائے گا، کوئی داڑھی کو شہید کر دے گا، کوئی ٹوپی نکال دے گا، کوئی زنار نکال دے گا۔ شدی تحریک ہندوستان کی آزادی کے آس پاس جب چلی اس ہندوستان کے اندر، تو اس وقت وہ بھی آیا تھا کہ گاؤں کے گاؤں مسلمان مرتد ہونے شروع ہو گئے، اسلام سے باز آنا شروع ہو گئے، نبی سے نفرت کرنا شروع ہو گئے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، بخاری کے اسباق کو کم کر کر راتوں رات بیل گاڑیوں میں سفر کر کر شدی تحریک کا مقابلہ کیا۔ اکبر کے زمانے کے اندر جب باطل غالب آیا، کیا دین الہی پیدا نہیں ہوا؟
حضرت مولانا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو اکبر کی تحریک کامیاب ہو جاتی. جب کبھی باطل کسی ملک پر مسلط ہوا ہے، رشیا کے اندر مسلط ہوا ہے، قرآن کو ختم کر دیا، اذان کو ختم کر دیا. میں دھمکی نہیں دے رہا ہوں، میں لڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں. تو جو وہ باطل پرست، وہ اسلام مسلمان دشمن، کبھی کلام پاک کے اوراق کے پٹاخے بنانے والے، کبھی مسجد کو شہید کر کر منبر و محراب کے اندر مورتیاں رکھنے والے، اللہ کا نام جہاں بلند ہوتا تھا، کلام پاک کی تلاوت جہاں کی جاتی تھی، وہاں غیر اللہ اور شرکیہ الفاظ بولنے والے، ان سے توقع کی جائے گی یہ مدرسوں دارالعلوم دیوبند کی اجازت دیں گے، یہ مذاہب کی اجازت دیں گے. شدھی تحریک جو چلی تھی، گاؤں کے گاؤں مرتد ہونے لگے. ایسے حالات آ رہے ہیں اس لیے کہ یہ ٹرین کا جو رخ ہے، بمبئی جانے والی ٹرین کے اسٹیشن الگ ہوتے ہیں، کولکتہ جانے والی ٹرین کے اسٹیشن الگ ہوتے ہیں. یہ ملک جو ہندو راج کے اسٹیشن کی طرف بڑھ رہا ہے، اور بیچ کے اندر جو پڑاؤ آ رہے ہیں، کبھی داڑھی کی باتیں، کبھی ماں پنچنگ کی باتیں، کبھی مسلم عورتوں کو ہمارے ملیا کے اندر، علی گڑھ کے اندر گھس گھس کر مسلمانوں کو شہید کیا، مسلمانوں کو مارا گیا، اور جو مظلوم تھے، بچے کچھ زخمی، ان کے خلاف سخت قوانین لائے گئے. یہ آنکھوں کو نہیں نظر آ رہا ہے. آپ اس امید کے ساتھ ہیں آج ہم مسجد سے دور رہ کر جیت جائیں گے، ہم کلام سے دور رہ کر جیت جائیں گے. ہم نے کلام پاک کو پلیتے کے لیے رکھ لیا، کلام پاک کو جادو کے اثرات کے لیے رکھ لیا، کلام پاک کو مردے کے سامنے پڑھنے کے لیے رکھ لیا. یہ کلام پاک جس قوم کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرفع بہذا القرآن اقواما ویضع به آخرین. یہی قرآن سے آج رشتہ مضبوط کر کر اس ملک کو ہندو راج ہونے سے بچایا جا سکتا ہے، ارتداد کے دور دورے سے بچایا جا سکتا ہے. اس ہندوستان کے اندر مخلوط حکومت میں رہ کر ہمیں پتہ نہیں ہے اسلامی شاعر کیا ہوتے ہیں، اذان کی پابندی، اذان کیا ہوتی ہے، نماز کیا ہوتی ہے، اقامت کیا ہوتی ہے. بہرحال یہ دیوالی کے موقع پر اگر کوئی ہندو بھائی مٹھائی دیتا ہے، اس میں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ وہ پرساد دیتا ہے، پرساد اتنا کم ہوتا ہے کہ خود اس کے گھر والوں کو وہ بس نہیں آتا. وہ دیتا ہے، کام والے کو بول دیتا ہے بنارس سویٹ سے، دلی سویٹ سے لے کر 50 کلو 25 کلو اپنے کسٹمر کو دے دینا، اپنے گاہکوں کو دے دینا. نہ وہ مٹھائی مالک دیکھتا ہے، نہ وہ کسی بت کے سامنے رکھی جاتی ہے. اگر اس کی کبائی حلال ہے اور چیز پاک ہے، مسلمان دیوالی کی مٹھائی کو استعمال کر سکتا ہے یا ان کے تہواروں کی مٹھائی کو استعمال کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. اس لیے میں نے یہ بات کہہ دی کہ ابھی پھر اگلی جمعہ سے پہلے یہ تہوار ختم ہو جائے گا. کسی بھی چیز کو کھانے کے لیے اگر اس کو کسی بت کی طرف منسوخ کر دیا جاتا ہے اور کسی غیر اللہ کی طرف، وما اہل به لغیر اللہ، وہ حرام ہو جاتا ہے. لیکن دیوالی کے اندر اسے بتوں کے سامنے نہیں رکھتے، اگر رکھتے ہیں تو وہ پرساد ہو جاتا ہے. پرساد بہت چھوٹی مقدار میں ہوتا ہے، خود ان کے آبا اجداد، ان کے گھر والے کھا نہیں سکتے. اسی طریقے سے اذان کا مسئلہ ہے. وقت کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ اسے عرض کریں گے. ہم نے جو پچھلا جمعہ سوال رکھا تھا کہ وہ جانور جس کو مسلمان کھاتا ہے لیکن بیچ نہیں سکتا، وہ قربانی کا جانور ہے. ایک مرتبہ قربانی کی نیت سے جانور کو خرید لیا، اگر اس نیت سے خریدا کہ اس سے بڑھیا جانور ملے گا، موٹا تازہ جانور ملے گا، میں تبدیل کروں گا تو اجازت ہے. لیکن فکس اعتبار سے، تعین کے اعتبار سے ایک مرتبہ اس کو خرید لیا تو پھر اس کو بیچنا جائز ہی، اب کاٹنا ہی پڑے گا اور گوشت اس کا کھانا ہی پڑے گا. اسی طریقے سے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ صدقے کے ذریعے سے، خیرات کے ذریعے سے آنے والی بلاؤں سے مسلمان آج ٹل سکتا ہے. نمازوں کا اہتمام کریں. شاعر اسلام مندروں کو، مساجد کو ڈھا کر مندر بنانا، مسرا کی بات ہو رہی ہے، کاشی کی بات ہو رہی ہے، تاج محل کی بات ہو رہی ہے. اس کی خبر ممتاز محل کی تاج محل کے اندر گروڈ میں ہے، شاہ جہاں کی ہے. اب بھی اس سے بڑا کیا ثبوت ہونا. کر رہے ہیں باتیں، وقت چل رہا ہے، باطل برسر پیکار ہے، اس لیے وقت ابھی بھی ہے. ہاتھی بھی چلا گیا، دم بھی چلا گیا، پچھا ایک مٹھی بال ہاتھ میں ہے. اللہ نے چاہا تو اس دم کے ذریعے سے ہاتھی کو پیچھے لایا جا سکتا ہے. نمازوں کا اہتمام کریں. بے نمازی ہونے سے خدا کا عذاب ہوتا ہے، خدا کا قہر نازل ہوتا ہے، خدا کی پکڑ میں مسلمان آ جاتا ہے. اللہ کی نگاہ سے گرنے کے بعد قوموں کی نگاہ سے اللہ تبارک تعالیٰ گرا دیتے ہیں.
تو اس لیے صدقے کے ذریعے سے، خیرات کے ذریعے سے، ابھی مدارس بند ہوئے، پتہ نہیں وہ کون سا دن دیکھنا نصیب ہوگا کہ پھر دوبارہ قال اللہ قال رسول کی صدائیں مدارس کے اندر گونجیں گی۔ جو مل رہا ہے وقت وہ غنیمت کا ہے۔ آپ بھی جمعرات کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں، داڑھی مڑے حضرات داڑیاں رکھیں۔ شاعر اسلام برقع ہے، شاعر اسلام داڑھی ہے، نماز ہے، اذان ہے۔ آپ جو چیزیں اب کر سکتے ہیں وہ نہیں کریں گے تو کل ان کی حکومت آنے کے بعد رشیا کا انجام کیا ہوا، شدی تحریک چلنے کے بعد یو پی کا انجام کیا ہوا۔ ہمارے اکابرین حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی دن میں حدیث پڑھاتے بخاری شریف، رات میں بیل گاڑیوں میں ایک ایک گھر جا کر ایک ایک کی ٹھڈی پکڑ کر سمجھاتے اسلام کی عظمت کیا ہے، ایمان کی طاقت کیا ہے، شرک کی نحوست کیا ہے۔ اب اگر کوئی آ رہا ہے حضرت مدنی، حضرت شیخ الہند، کوئی ضروری نہیں حالات آنے کے بعد کوئی مدنی کا چہرہ دیکھنا ہمیں نصیب ملے، حضرت شیخ الہند کا چہرہ اور وہ کارکردگی نصیب میں ملے۔ حالات بہت خطرناک طرف جا رہے ہیں اسلام سے، مسلمانوں سے۔ اور حج کے لیے جو آدمی رقم کس میدان کے اندر دیکھیں، مسجد کی بات کرو، اذان کی بات کرو، نماز کی بات کرو، روزے کی بات کرو، مسلمان اسکولیں کھولنے کی بات کرو، حج کو جمع کرنے والا پیسہ جو جمع کرتا ہے قسطوں کے اندر، اس کو ٹیکس کا حساب کلیئر کر کر، جی ایس ٹی کا حساب کلیئر کر کر، یہ سب چیزیں لانے کا مقصد کیا ہے، وہ کیا چاہ رہے ہیں، ملک کس طرف جا رہا ہے۔ سوائے توبہ اللہ کے ہمارے لیے راجہ سبھا کے دروازے بند ہوں گے، لوک سبھا کے دروازے بند ہوں گے، ودھان سبھا کے دروازے بند ہوں گے، ایم ایل اے کے دروازوں کے کوٹھوں کے دروازے بند ہوں گے، منسٹروں اور ایم پیوں کے کوٹھوں کے دروازے بند ہوں گے۔ ایک مصلی کا دروازہ، ایک سجدے کا دروازہ، ایک تہجد کا دروازہ، ایک اذان کی بات کا دروازہ، وہ قیامت تک، وہ ملک الموت کے آنے تک کھلا رہے گا۔ للہ اس دروازے کی طرف آ جاؤ، یہاں سے اللہ کے عرش تک پہنچ سکتے ہیں، ودھان سبھا سے نہیں پہنچ سکتے، لوک سبھا سے نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ شامل حال ہو، ایسی پوری دنیا لوک سبھا بن جائے، راجیہ سبھا بن جائے، ودھان سبھا بن جائے، منسٹروں سے بھر جائے، فوجیوں سے بھر جائے، طاقت سے بھر جائے، قوت سے بھر جائے۔ خدا کی قسم ہمارا مارنا، ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کو لوٹنا، ہمارا بال بھی بھیگا نہیں کر پائیں گے، مسجد کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھنا پائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ سورہ محبت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مومنو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ مدد کا محتاج نہیں، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، داڑھی رکھو گے، حلال حرام کا فرق کرو گے، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، دشمنوں کے سامنے تمہارے قدم کو مضبوط اللہ تبارک تعالیٰ کر دے گا۔ عظمت کا تاج اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ پہنا دے گا۔ اس مسجد کا بھی کیس چل رہا ہے، کوئی وجہ نہیں، ستانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے کیس چلایا جا رہا ہے، اس کے لیے بھی اخراجات ہیں، مسجد کے لیے بھی اخراجات ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں، صدقے کی نیت سے کریں تاکہ آنے والی بلائیں اور مصیبتیں اور ہندو راشٹر کا جو خواب ہے وہ دعا کرے، وہ افطاری کے اندر دعا کرے، وہ سحری کے اندر دعا کرے۔ ان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اور ان کے جو عزائم ہیں، کم سے کم اللہ ہماری زندگیوں میں، ہماری اولاد کی زندگیوں میں نہ لائے، کم سے کم آخری درجے میں وہ برے حالات ہم نہ دیکھیں، اتنا تو دعا کریں۔ اگلی جمعہ انشاءاللہ یہیں پر جو ہے بیان ہوگا، اور اس کے اندر یہ کہا جائے تو ایک سوال کے جواب کے ساتھ کہ مسلمان اگر مرتا ہے تو قبرستان کے اندر دفن کیا جاتا ہے، لیکن بعض مرتبہ بعض مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ولی ہوں، عام مسلمان نہیں، ولی ہوں، قطب ہوں، ابدال ہوں، نیکوکار ہوں، تہجد گزار ہوں، ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جاتا، نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کون ہے مسلمان؟ انشاءاللہ اس سوال کے جواب کے ساتھ ایک اہم ترین عنوان، اور آج کے جو عنوانات باقی رہ گئے ان کی تکمیل کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر ہوں گے۔